امام علی علیہ السلام لوگوں کو حلال اور حرام کا فرق بتا رہے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی جانور کو کھاؤ تو اسے حلال کر کے کھاؤ۔ اتنے میں ایک شخص اٹھا اور مذاق اڑانے کے لیے کہنے لگا، یا علی، آپ تو کہتے ہیں جب بھی کسی جانور کو کھاؤ تو حلال کر کے کھاؤ، تو جب مچھلی ہم پانی سے پکڑتے ہیں وہ تو حلال نہیں کرتے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ نے حلال کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ جانوروں کے رگوں سے خون باہر نکل جائے۔ جب انسان کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو گلا کٹ جاتا ہے، لیکن دل تھوڑی دیر تک دھڑکتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے رگوں کا سارا خون باہر آ جاتا ہے اور گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خون رگوں میں رہ جائے تو جب انسان گوشت کھائے گا تو اسے لاتعداد بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جب انسان کسی مچھلی کو پانی سے نکالتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے مچھلی پانی سے باہر آنے کے بعد جب تڑپتی ہے تو مچھلی کا خون اس کے گلے میں آ کے جمع ہو جاتا ہے، اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے اور وہ انسانوں کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں، اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پہ چل سکے، لیکن افسوس اس نے خود پہ ہی ظلم کیا۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، کون سا ظلم؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ نے آدم میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے، شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آنکھ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے۔ تو یوں شیطان کو اللہ نے اپنی دربار سے نکال دیا، وہ بدصورت بن کے زمین پہ جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پہ ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پہ بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی، اس کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پہ آئے گا وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک باقی مخلوقات کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ تو یوں اللہ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں ببال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، بلکہ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے۔ تم جب پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کے مرنے لگو گی۔ تب ہی جب مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کے جمع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ نے مچھلی پہ یہ قانون نافذ کر دیا کہ جب وہ پانی سے جدا ہو کے تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کے جمع ہو جاتا ہے، اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ شخص
پشیمان ہو کے معافی مانگنے لگا، اور 1400 سالوں کے بعد آج جب سائنسدان ڈاکٹر اس بات کی ریسرچ کر رہے ہیں تو انہیں معلوم ہو گیا کہ جو امام علی نے کہا وہ سچ تھا، اور ہر ایک کی زبان پہ یہ بات آ ہی جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، شکر کی توفیق کا بھی شکریہ ادا کیجئے۔ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس پر 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اسے اپنے شکر کی توفیق دی ہے، اور یہ شکر کا شکر ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، برائیوں کا بیج، ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے، اور برائی کا بیج حد درجہ لالچ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دوستی بھی اور بدبختی بھی، دوست کے ساتھ خلوص نہ رکھنا بدبختی کی علامت ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لالچ کم بھی ہو تو خطرناک ہے، تھوڑا سا بھی حرص انسان کو بڑی لالچوں میں دھکیل دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مال و دولت کا نشہ عقل و وقار کا دشمن ہے۔ عاقل کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مال کے نشے، مال کی شدید محبت سے محفوظ رکھے، کیونکہ اس کی ناپاک بدبو عقل کو سلب کر لیتی ہے اور انسان کے وقار کو کم کر دیتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کی رحمت کی امید رکھو، تو جس سے بھی تمہیں خوف ہوگا اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے گا، اور جس شے کی تمہیں امید ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے سورہ الاخلاص، سورہ القدر اور آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھے تو اس کا مال ہر خطرے سے محفوظ رہے گا، ہر خطرے سے محفوظ رہے گا۔